الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم، پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کا موضوع ایک ایسا عمل ہے جسے ملائکہ کی سنت بھی کہا جا سکتا ہے، صحابہ اکرام کی سنت بھی ہے، انبیاء اکرام کی سنت بھی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت خداوندی بھی ہے۔ اس عمل کے بغیر ہماری عبادت ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ یہ عمل ہے درود شریف۔ آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس رونق افروز ہیں پیر محمد حسان حسیب الرحمن مدظ اللہ العالی۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، جب آج درود شریف کے موضوع پہ پیر صاحب کی بصیرت افروز گفتگو ہوگی تو یقیناً آپ کے ایمان تازہ ہوں گے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی درود پاک پڑھیں گی۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیر صاحب، ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ دین اسلام میں درود شریف کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً آج آپ نے ایک ایسے عنوان کا انتخاب فرمایا ہے جو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہے، اور بالخصوص اس رحمت و برکت کے مہینے میں تو اس کی برکات باقی سال کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ درود و سلام کی اسلام میں بے حد اہمیت ہے۔ اللہ کریم خود اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے اور نمایاں فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ فرما لیں، احادیث کا مطالعہ فرما لیں، جتنے بھی احکام ہیں اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو ہمیں رکھنا ہے۔ حج اور زکوٰۃ ہے تو وہ ہمیں کرنی ہے۔ جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادات ہیں، وہ ہم نے کرنی ہے، کیونکہ ہم عبد ہیں اور وہ معبود ہے۔ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ سب کا معبود ہے۔ رسول اللہ کا معبود ہے، تمام انبیاء کا معبود ہے، تمام ساری خدائی کا، کائنات میں جو کچھ ہے اس کا وہ معبود ہے۔ وہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ جتنے اعمال ہیں وہ ہم کرتے ہیں، وہ کوئی عمل نہیں کرتا، چاہے وہ عبادات ہوں یا دیگر اعمال ہوں۔ ایک کام ہے جس کا وہ حکم فرمانے سے پہلے، ایک کام ہے، ایک ذکر ہے جس کا وہ حکم فرمانے سے پہلے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ ذکر ہے جو میں کر رہا ہوں اور میرے تمام ملائکہ کر رہے ہیں۔ باقی کسی چیز میں وہ نہیں فرماتا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم کرو، باقی سب کچھ ہمیں احکام ہے کرنے کے۔ صرف ایک چیز ہے جو پہلے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ پہلے یہ بتایا اور پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو، درود بھیجا کرو۔ پہلے بتایا کہ میں درود بھیج رہا ہوں، پھر بتایا میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ یہاں درود کی اہمیت بتانا ضروری تھی، مقصود تھی۔ اگر اللہ کریم آیت کا آغاز یہاں سے بھی فرما لیتا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو، بات مکمل تھی، ٹاپک مکمل تھا، مضمون مکمل تھا، بات سمجھ میں آ رہی تھی، اللہ کا حکم واضح تھا۔ لیکن اللہ نے پہلے بتایا، یاد رکھنا یہ وہ ذکر ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ وہ ذکر ہے جو میرے تمام ملائکہ کر رہے ہیں۔ پھر حکم فرمایا، ایمان والو تم کرو۔ ایک تو واضح فرما دیا کہ کل کو یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کسی کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے محتاج ہیں، رسول اللہ کسی کا درود پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں۔ کہا ہر ذکر ذاکر کا محتاج ہے، لیکن یہ وہ ذکر ہے کہ ذاکر اس کا محتاج ہوتا ہے، ذاکر اس کا محتاج ہوتا ہے۔ کہا اب جو ایمان والا ہے وہ یہ کام کرے۔ یاد رکھیے کہ ڈاکٹر صاحب، اللہ لا شریک ہے، اللہ لا شریک ہے۔ واحد درود و سلام وہ ذکر ہے جو وہ خود فرماتا ہے اور پھر مخلوق کو فرماتا ہے، تم بھی اس ذکر میں شریک ہو جاؤ، تم بھی اس ذکر میں شریک ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو درود بھیجتا ہے، یا اللہ تعالیٰ فلاں دن فجر کے وقت درود بھیجتا ہے، یا فلاں دن کے فلاں وقت میں درود بھیجتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ دوام کے لیے ہے، اس میں دوام ہے۔ اگر کوئی پوچھے اللہ کتنا درود بھیجتا ہے اور کب درود بھیجتا ہے، تو کہا یہ جملہ اسمیہ ہے، کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں جس میں اللہ رسول اللہ
اللہ پر درود نہ بھیج رہا ہو، اللہ رسول اللہ پر درود نہ بھیج رہا ہو، ہر وقت اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا خود اور پھر مومنین کو حکم فرمایا، اور اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے واضح فرما دیا میں اللہ درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اب تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ میرے حبیب علیہ السلام پر درود نہ بھیجے۔ وہ بات آپ نے کی، یہاں پہ ایک سوال قبلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم لوگ درود پڑھتے ہیں تو ایک کلمات ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہوئے، سلام پیش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی کیا تجسیمی شکل آپ کو بتا سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے درود بھیجنے پر تمام مفسرین نے، جمہور مفسرین نے یہی کہا کہ اللہ کا درود بھیجنا سے مراد اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے تو وہ کوئی کلامات نہیں ہے، اللہ درود بھیجتا ہے اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ حبیب علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی شانوں کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت بلند فرماتا ہے، وہیں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں اللہ کے درود بھیجنے سے مقصود یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں حضور علیہ السلام کی ثنا کو بیان فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی ثنا کو بیان فرماتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شانوں کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا، سال میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی تعریف نہ فرما رہا ہو اور ثنا نہ بیان کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب خود سوچئے، جس ذات کی ہر وقت اللہ ثنا بیان فرما رہا ہے، زمین پہ پھرنے والے کیڑے اس کی لاکھ مخالفت بھی کر لیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک وہی محمد ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے، اور ناظرین اللہ تعالیٰ خود یہ تعریف فرما رہا ہے تو پھر کون ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو سکتی ہے؟ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ یہ بھی فرمائیے گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے درود شریف کی کیا فضیلت بنتی ہے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے درود السلام کے بے حد فوائد بیان فرمائے ہیں۔ قبلہ ہم میں سے کس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گہری دوستیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، خشیت الہی سے ہر ایک کا کلیجہ دہل رہا ہوگا، زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہوں گی، ان حالات میں اس نفسا نفسی کے عالم میں حضور کا قرب مل جائے اور کالی کملی کا سایہ مل جائے، کالی کملی میں پناہ مل جائے، کس کی یہ خواہش نہیں ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر وقت جو مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا قیامت کے دن ہر مقام پہ وہ میرے قریب ہوگا، قیامت کے دن ہر مقام پہ میرے وہ قریب ہوگا۔ سنن نسائی میں درود کی فضیلت بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ حدیث موجود ہے، بڑا خوبصورت منظر اور حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے مسجد پاک میں ہم حاضر تھے، حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک سے باہر آئے، ویسے تو حضور کا چہرہ ہر وقت چمکا کرتا، لیکن حضور کے چہرے پہ جو چمک تھی اس میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی، حضور خوش نظر آ رہے تھے۔ ہم نے عرض اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ جب حضور کے چہرے پہ اتنی خوشی ہوتی تو وہ کوئی بشارت کا وقت ہوتا تھا، یہ وہ وقت ہوتا تھا جس میں کوئی نہ کوئی بشارت خوشخبری آئی ہوتی تھی اللہ کی طرف سے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقت بشارت ہے، کوئی بشارت آئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بشارت آئی ہے، یا رسول اللہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور مجھے عرض کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ کا اگر کوئی امتی ایک بار آپ پہ درود بھیجے گا اللہ 10 بار اس پہ درود بھیجے گا، اور اللہ کے درود سے مراد یہاں بھی رحمتوں کا نزول ہے۔ اگر آپ کا کوئی امتی ایک بار آپ پہ سلام بھیجے گا اللہ 10 بار اس پہ سلام بھیجے گا۔ اور ایک اور حدیث امام سخاوی نے نقل کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی ایک بار مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ 10 بار اس پہ درود بھیجے گا، کوئی 10 بار مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ 100 بار اس پہ درود بھیجے گا، کوئی 100 بار مجھ پہ سلام بھیجے گا، 100 بار مجھ پہ سلام بھیجے گا اللہ 1000 بار اس پہ سلام
सलाम भेजेगा। और हुजूर फरमाते हैं जो इससे भी ज़्यादा हर रोज़ मुझ पे सलाम भेजेगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं खुद उसकी शफाअत करूँगा, क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत का मुस्तहिक ठहरेगा। हज़रत एक अहम तरीन हदीस दरूद शरीफ की फ़जीलत और फ़वाइद के हवाले से तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है और इमाम अहमद बिन हम्बल भी इस हदीस को लाए हैं। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ के वक्त के 4 हिस्से करता हूँ या रसूल अल्लाह, 3 हिस्से अल्लाह से अपनी बाकी बातें करता हूँ, बाकी दुआएं करता हूँ, अपनी अर्जियां पेश करता हूँ और 1 हिस्सा आप पे दरूद भेजता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सके तो दरूद में इजाफा कर। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह 2 हिस्से दरूद पढ़ लूँ, 2 हिस्से दुआ कर लूँ। हुजूर ने फरमाया हो सके तो दरूद में इजाफा कर। या रसूल अल्लाह 3 हिस्से दरूद पढ़ूँ, 1 हिस्सा बाकी बातें कर लूँ अल्लाह से। हुजूर ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि अगर तू सारा वक्त मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ेगा, सारा वक्त मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ेगा, अल्लाह ताला तेरी सारी हाजात को बगैर मांगे पूरा फरमा देगा, अल्लाह ताला तेरी सारी हाजात को पूरा फरमा देगा। और तबरानी की हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, एक और हदीस में जो तबरानी में मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो सारा वक्त मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया को आखिरत की तमाम तकालीफ से नजात अता फरमा देगा। इस वक्त एक कोरोना वायरस की सूरत में एक तकलीफ, एक वबा, एक परेशानी फैली हुई है, इसमें भी अगर इस रमजान मुबारक के महीने में सारी कौम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद और सलाम में लग जाएगी तो मुझे यकीन है ये बीमारी ऐसे चली जाएगी कि लोग हैरान हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद और सलाम गुनाहों के कफारे का भी बायस है। अबू याला इस हदीस को लाए हैं, हुजूर फरमाते हैं जब 2 बंदे मिलते हैं और मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, वो जुदा बाद में होते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को पहले माफ़ फरमा देता है। क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत और आसान अंदाज में आपने ये बताया कि दरूद पाक के फ़ज़ाइल क्या हैं और ये वो इबादत है जो हमा वक्त की जा सकती है, हर सांस के साथ की जा सकती है। और ये जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन क़िबला के ज़िंदगी के अंदर और बाद अज़ मौत जो ज़िंदगी हमारी होगी, दुरूद शरीफ के क्या फ़वाइद या बरक़ात हैं जो एक मोमिन के लिए होंगी, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अल्लाह अकबर। यकीनन क़िबला दुनिया और आखिरत में दुरूद और सलाम के बेहद फ़ज़ाइल हैं। अगर मैं दुनिया से शुरू करूँ तो इमाम नबहानी इस हदीस को लाए हैं, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी हाजात उस पर तंग पड़ जाएँ, दुआएं कबूल ना हो रही हों, मुश्किलात ज़्यादा हो जाएँ, जिसकी हाजात ज़रूरियात जिसकी हाजात उस पर तंग पड़ जाएँ, वो मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़े, दुरूद और सलाम हाजात को पूरा करा देगा। ये नबहानी, इमाम नबहानी इस हदीस को लाए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद और सलाम, अगर कोई दुख दर्द का मारा है, गमों में है, मुझ पर दुरूद पढ़े, मेरा पढ़ा हुआ दुरूद, मुझ पे पढ़ा हुआ दुरूद उसको गमों से नजात दे देगा। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई तकालीफ में मुब्तला है, मुझ पर दुरूद पढ़े, तकालीफ दूर हो जाएंगी। अगर कोई दुख में है, मुझ पर दुरूद पढ़े, दुख दूर हो जाएंगे। यह अल्फाज हैं हदीस के। हुजूर ने फरमाया अगर किसी के रिज्क में तंगी है, मुझ पर दुरूद पढ़े, अल्लाह रिज्क में कसरत अता फरमा देगा। अगर किसी की हाजात उस पर पूरी नहीं हो रही, दुआएं पूरी नहीं हो रही, मुझ पर दुरूद पढ़े, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, दुआओं को कबूल फरमा लेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह से जब भी दुआ मांगो, जब भी दुआ करो, कोई सवाल करो तो 7 दुरूद और सलाम पढ़ो, क्योंकि दुरूद और सलाम वो अमर है जो हर हाल में कबूल होता है जो सिद्क़ के दिल से पढ़ता है। अल्लाह की ये शान नहीं है कि एक चीज़ को कबूल कर ले और दूसरी चीज़ को रद्द कर ले। जिस दुआ के साथ दुरूद और सलाम लग जाएगा, अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं ये अल्लाह की शान के शाया नहीं है कि अल्लाह 2 चीज़ों में से एक को कबूल कर ले और दूसरी को वापस कर दे। जब अल्लाह कबूल करेगा तो दुरूद और सलाम के साथ दुआ को भी कबूल फरमा लेगा, दुआ को भी कबूल फरमा लेगा। तिरमिज़ी में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मौजूद है। दुनिया में इसके क्या फ़वाइद हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं दुआएं अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान रह जाए ना, यानी किसी की दुआएं पूरी ना हो रही हो, वो दुरूद और सलाम पढ़ ले, दुरूद और सलाम पढ़ेगा, उसी वक्त उसकी दुआ दर्जा कबूलियत पर पहुंच जाएगी, दर्जा कबूलियत पर पहुंच जाएगी। और आखिरत में भी हज़रत दुरूद और सलाम के बेहद फ़ज़ाइल हैं। आखिरत में भी इंसान के लिए दुरूद और सलाम के बेहद फ़ज़ाइल हैं। इमाम जज़ूली दलाइल खैरात में इस हदीस को नकल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पे पढ़ा हुआ दुरूद पुले सरात पे नूर होगा, पुले सरात पे पढ़ने वाले के लिए नूर होगा, और जिसे पुले सरात का नूर मिल गया, जिसे पुले सरात का नूर नसीब हो गया, वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब इसके साथ ही तबरानी में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की मजलिस में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, रात को मैंने एक ख्वाब देखा। और याद रखिएगा, आपका मेरा ख्वाब बस एक ख्वाब है, लेकिन नबी का ख्वाब वही का हिस्सा होता है, वही का हिस्सा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रात को मैंने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या था कि एक मेरा उम्मती है,
پل صراط سے گزر رہا ہے، ایک دم اس کے پاؤں لڑکھاتے ہیں، کبھی وہ دائیں گرنے لگتا ہے، کبھی بائیں گرنے لگتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل گرنے لگتا ہے، اس کے اعمال کے سبب قریب تھا کہ بالکل وہ جہنم میں گر جاتا، پل صراط اس کو کاٹ کے جہنم میں گرا دیتا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بے حد پریشان تھا، اچانک مجھ پہ پڑا ہوا درود آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پل صراط پار کرا دیا، پل صراط پار کرا دیا۔ حضرت درود و سلام کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں، ابن ابی دنیا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے ایک امتی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ابی دنیا نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کو آواز لگائیں گے، یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اپنی تہمت مبارک، اپنا لباس مبارک کچھ اٹھا کے اس کی طرف دوڑ لگا دیں گے، اللہ اکبر۔ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، حضور علیہ السلام اس کی جانب دوڑ لگا دیں گے، اس تک پہنچیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرا غلام ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا غلام ہے۔ ارشاد ہوگا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، حضور فرمائیں گے اس کو اللہ کی بارگاہ میں واپس پیش کیا جائے، واپس پیش کیا جائے گا، میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے، پھر وہی ہو رہا ہوگا، نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ حضور اپنی طرف سے کاغذ نکال کے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اس کاغذ کا آنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا جنت لے جاؤ، وہ کہے گا سرکار اس ایک کاغذ میں تھا کیا کہ میرے عمر بھر کے گناہوں پہ بھاری آ گیا؟ حضور نے فرمایا اس میں وہ درود تھا جو تو میری محبت میں ڈوب کے مجھ پہ بھیجا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ، جیسے ہر عبادت کے لیے کچھ آداب مقرر ہوتے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ درود شریف کے لیے کون سے آداب ہیں، ہمیں درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جا کے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو کیا صرف انہی کا درود و سلام قبول کیا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے جو روضے پہ پہنچ جاتے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی گوشے سے، کسی بھی کونے سے اگر رسول خدا پہ سلام اور درود بھیجا جائے تو وہ سنا جاتا ہے؟ حضرت ویسے تو درود و سلام کہ آپ نے پہلے سوال کے پہلے حصے پہ اگر میں پہلے عرض کروں کہ آداب کیا ہیں، کیسے پڑھنا چاہیے، یعنی کون سا درود و سلام پڑھنا چاہیے، تو ویسے تو آپ یہاں پر جو بھی درود شریف پڑھیں گے اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ خالی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں گے تو اس آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی سے بھی بالکل اس آیت کا حکم پورا ہوگا لیکن اگر اس پہ میں عرض کروں تو اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ السلام پہ درود بھیجو۔ اب اگر ہم پڑھیں گے اللہم صلی اللہ، اس کا مطلب ہے یا اللہ تو بھیج، اس میں بھی میرے علم ہے جو سفیان نے کلام فرمایا عز و انکساری، اور جب اللہ بھیجے گا تو اپنی شان کے مطابق، لیکن اگر اس میں ہم یہ پڑھیں گے تو اس کا مراد ہوگا یا اللہ تو بھیج، اللہ فرما رہا ہے میں تو بھیج رہا ہوں، اے ایمان والو تم بھیجو۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، امام علوسی تفسیر المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم تب پورا ہوگا قولوا السلام علیک ایھا النبی، خود حضور علیہ السلام کو مخاطب کرو اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ سلام ہو۔ اور امام باقی بھی کہتے ہیں شعب الایمان میں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ تب پورا ہوگا جب انسان خود حضور علیہ السلام کو مخاطب کرے اور کہے السلام علیک ایھا النبی، یعنی اس انداز میں گویا کہ درود پڑھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی خود براہ راست حضور علیہ السلام کو مخاطب کرے جس طرح نماز میں کرتا ہے، اگر نماز میں جائز ہے تو ویسے بھی جائز ہے، جس طرح نماز میں خود حضور کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہے السلام علیک ایھا النبی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تب اس آیت کا حکم بدرجہ اتم پورا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے، صرف وہاں جانے والوں کی سنتے ہیں یا یہاں سے بھی سنتے ہیں، یہ بھی قربان جائے مصطفیٰ علیہ السلام کے کہ حضور نے خود ارشاد فرما دیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی بھی غلام دنیا کے کسی مقام سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ حدیث کے راوی ہیں کہ میرا کوئی بھی غلام مجھ پہ دنیا کے کسی مقام سے بھی درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے، میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اپنی زندگی کا اگلا انداز اپنا لیں گے، قبر انور میں رونق افروز ہوں گے، تب حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ اس کو رزق عطا کرتا ہے اور وہ اس کو عالم میں تقسیم کرتا ہے۔ بہت شکریہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان آپ کا
کہ آپ نے بہت عمدہ انداز میں درود شریف کے فضائل بیان کیے۔ ناظرین اکرام، جہاں ہم اس متبرک مہینے ماہ رمضان میں عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہاں درود شریف کا اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ جب آپ کی زبان درود شریف پڑھے گی تو بہت سی اور معاشرتی برائیوں سے بچ جائے گی۔ ہم چغلی سے بچ جائیں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، غیبت سے بچ جائیں گے۔ درود پڑھتی ہوئی ساعتوں کے جھرمٹ میں ثنا کے پھول لبوں پہ سجانے آئے ہیں کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا